السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اکنامکس میں ہم نے چیپٹر 10 شروع کیا تھا، جس کا مین جو نام تھا چیپٹر کا تھا وہ تھا منی. ٹھیک ہے، کہ پیسہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ پیسے سے پہلے انسان کیسے تجارت کرتا تھا. ہم نے پڑھا تھا بارٹر سسٹم کو، جب چیزوں کے بدلے میں چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا. اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ کیا مشکلات تھی بارٹر سسٹم کی، جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم کو ختم کر کے پیسے کا وجود آیا. تو کیسے کیسے پیسے تک ہم پہنچے، کس کس سٹیج سے گزرے. بارٹر سسٹم کے بعد کوائنز کا جو ہے وہ دور شروع ہوا، کوائنز کے بعد پیپر منی کا دور شروع ہوا، پھر کریڈٹ منی کا دور آیا، پھر پلاسٹک منی کا دور آیا. ہم نے اس کو دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے تیسرے ٹاپک میں یہ دیکھا تھا کہ کائنڈز آف منی کیا ہیں. ٹھیک ہے، کائنڈ آف منی بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا، بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا. آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ جو اچھی رقم ہے، گڈ منی ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہیں یا اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا اچھی منی کے اندر صفات یا خصوصیات ہونی چاہیے. ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے اگین آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ منی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، یاد کریں گے، آپ نے پچھلے لیکچر میں اس کو دیکھا. اسٹوڈنٹ دیکھیں، جب بھی آپ کے سامنے پیپر میں کوسچن آئے گا، لیٹس سپوز پیپر میں آ جاتا ہے واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ منی، تو ڈائریکٹلی کوالٹیز آف گڈ منی سے شروع نہیں کرنا، پہلے منی کو ڈیفائن کرنا، اس کے بعد آپ نے کوالٹیز کے اوپر بات کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر ہم ریکال کریں تو کیا تھا منی کی ڈیفینیشن کیا تھی. ٹھیک ہے، تو کیا ڈیفینیشن تھی؟ اینی تھنگ which is generally acceptable as a medium of exchange and that has standard value and can store value. میں نے اپنے الفاظ میں سمپلی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا. کیا تھا اس کی ڈیفینیشن کا مین کمپوننٹ؟ کہ جو کیا ہونی چاہیے، جنرلی ایکسیپٹیبل، جس کا ہر کوئی قبول کرے، میڈیم آف ایکسچینج، اعلی تبادلہ، جس کے بدلے میں لوگ اپنی چیزیں بیچنے خریدنے کو تیار ہوں، جس کی سٹینڈرڈ ویلیو ہو، اپنی ویلیو کو بیان کریں، جیسے 100 کے نوٹ پر 100 لکھا ہوتا ہے، وہ اس کی سٹینڈرڈ ویلیو ہے. سٹور ویلیو، جب تک چاہیں اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ڈیفینیشن تھی کس کی؟ منی کی. اب ہم دیکھیں گے کہ اچھی جو منی ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں، بلکہ پہلے میں یہاں پہ ہیڈنگ دے دیتا ہوں، کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس. چلیں، کوالٹیز کی یا کریکٹرسٹکس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے پوائنٹ، وہ ڈیفینیشن سے ہی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنرل ایکسیپٹیبلٹی. جنرل ایکسیپٹیبلٹی. جی اسٹوڈنٹس، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اچھی رقم، اچھی منی وہ ہے جس کو جنرلی ایکسیپٹ کیا جائے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. ٹھیک ہے، جنرل ایکسیپٹیبلٹی سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو ہر شخص قبول کرتا ہو، جس کے بدلے میں تیار ہو اپنی سیل اور پرچیز کے لیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. وہ گھبرائے نہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھو فرض کرو، میں اگزامپل دیتا ہوں، چلیں فرض کریں میرا موبائل کا بزنس ہے اگر، ٹھیک ہے، میں سیل فون سیل کرتا ہوں، کس چیز کے بدلے میں؟ پیسے کے بدلے میں. اب میں پیسے لیتے ہوئے اگر گھبراؤں کہ یار یہ میں پیسے لے رہا ہوں، کل کو یہ خراب ہی نہ ہو جائیں پیسے، یا کل کو یہ پیسے جو ہے مارکیٹ سے ختم ہی نہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھی رقم کی خصوصیت یہی ہے کہ جس کو ہر کوئی خوشی سے قبول کرے، کانفیڈنس کے ساتھ قبول کرے، کسی ہیزیٹیشن کے بغیر، کسی گھبراہٹ کے بغیر. اس کی جنرلی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کو
مقبولیت عامہ، قبولیت عامہ کے طور پر قبول کرتا ہے، ہر کوئی اس کے بدلے میں اپنی چیزوں کو خرید و فروخت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں گولڈ اور سلور کی بات کریں کہ جیسے پیسے سے پہلے سونا چاندی کے سکوں میں تجارت ہوتی تھی تو سونا چاندی کی ویلیو روز گرتی بڑھتی تھی، تو لوگ تجارت کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ آج میں چیز بیچ دوں، کل سونا چاندی دھات کی ویلیو کم ہو جائے تو میں تو نقصان میں جاؤں گا۔ جبکہ پیسے کے اندر، پیپر منی کے اندر جو آپ کے پاس نوٹ ہیں 50، 100، 2000 کے، ان میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ہر بندہ بغیر گھبراہٹ کے اپنی چیزیں خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ دوسری خصوصیت ہے ڈیوریبلٹی۔ اچھا سرمایہ، اچھا پیسہ وہی ہے جو ڈیوریبل ہوتے ہیں۔ ڈیوریبل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی ویلیو کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنی جلدی خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر میری جیب میں 100 کا نوٹ پڑا ہے، اگر ایسا ہو کہ 100 کا نوٹ پڑے پڑے ہفتے بعد گل سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو پھر وہ 100 کے نوٹ کی وقت کیا رہ جائے گی؟ پھر تو مجھے ہر صورت میں وہ 100 کا نوٹ جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر استعمال کرنا ہوگا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جیب میں پیسے سالوں رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوتے، unless and until آپ لاپرواہی نہ کریں، آپ اس کو پھاڑ نہ دیں، اس کو دھو نہ دیں، اس پہ نشان نہ ڈال دیں۔ نوٹ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اچھی کوالٹی اس کی یہی ہے کہ وہ پڑے پڑے خراب نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک دن ہے، چاہے وہ ایک ہفتہ ہے، ایک مہینہ، ایک سال ہے یا ایک صدی ہے، پڑے پڑے نوٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اچھی منی کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے، وہ چھوٹے موٹے مسئلوں سے خراب نہیں ہوتی۔ تیسری بات، تیسرا جو پوائنٹ اس میں ہے وہ پوائنٹ ہے ہوموجینٹی۔ ہوموجینٹی اس سے مراد کیا ہے؟ ہوموجینٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک جیسی یکسانیت رکھنا۔ پیسے میں یکسانیت سے مراد یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ اگر میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے، لیٹ اس سپوز میرے پاس جو 100 کا نوٹ ہے وہ گلا سڑا تھوڑا پرانا سا ہے، آپ کے پاس جو 100 کا نوٹ ہے وہ انتہائی نیا کرارا سا نوٹ ہے، تو کیا آپ کا 100 والا نوٹ 120 کے برابر ہو جائے گا یا میرا 100 کا نوٹ 80 کے برابر رہ جائے گا؟ ہیں تو دونوں ہی 100 کے نوٹ، دونوں کی ویلیو یکسانیت ہے، ایک جیسی ہے، برابر ہے، چاہے نوٹ گلس تھوڑا سا پرانا ہے یا نوٹ تھوڑا سا نیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اچھی منی کی یہ خصوصیت ہے کہ نوٹ جیسا بھی ہو، اگر ایک قیمت کا نوٹ ہے تو چاہے وہ تھوڑا پرانا ہو یا تھوڑا نیا ہو، وہ ہوموجینٹی ویلیو رکھتا ہے، یکسانیت والی ویلیو رکھتا ہے، ایک جیسی ویلیو رکھتا ہے۔ پرانے یا نئے ہونے سے اس کی ویلیو کے اوپر، اس کی یکسانیت کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر آپ سکوں کو دیکھیں تو اگر سلور کی بات کریں، جو سلور بالکل نئی ہو، فریش ہو، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جس سلور کو زنگ لگا ہو، رنگ خراب ہوا، اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سکے تھے اس کے اندر ہوموجینٹی موجود نہیں تھی، جبکہ جو پیپر منی ہے، جو اچھی رقم ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کے اندر ہوموجینٹی موجود ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا ڈویزیبلٹی، پوائنٹ نمبر 4، ڈویزیبلٹی۔ ڈویزیبلٹی سے مراد کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو، یعنی اگر آپ نے چھوٹی رقم ادا کرنی ہے تو چھوٹے نوٹ موجود ہو، بڑی رقم ادا کرنی ہے تو بڑے رقم موجود ہو۔ بڑا آسان سا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 10-20 روپے دینے ہیں تو 10-20 والا نوٹ بھی موجود ہے، اگر آپ نے کسی کو 10,000 دینے ہیں تو 5,000 والے 2 نوٹ دے دیں، وہ بھی اپرچونٹی موجود ہے۔ تو اچھی رقم کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی رقم میں ادائیگی کرنا بھی اس میں آسان ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی رقم کی ادائیگی بھی اس میں آسان ہوتی ہے۔ تو ڈویزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ بڑے یونٹ کو آسانی سے چھوٹے یونٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہو، یعنی آپ کے پاس 1000 کا ایک نوٹ ہے، آپ 100 کے 10 نوٹ لے لیں، دونوں کی ویلیو ایک جتنی ہے، 1000 کا ایک ہو یا 100 کے 10 نوٹ ہو، یعنی بڑے حصے کو آرام سے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہو، ڈویزیبل ہو، تو یہ بھی اچھی رقم کی ایک خصوصیت ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کنورٹیبلٹی، پوائنٹ نمبر 5، کنورٹیبلٹی۔ اسٹوڈنٹ اس سے کیا مراد ہے؟ پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کنورٹیبلٹی کیا ہے، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو جب چاہیں
کنورٹ کر سکتے ہیں گولڈ کے اندر. اور یہ پوائنٹ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ اگر کوئی بھی نوٹ اپنی جیب سے نکالیں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ حکومت حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ پیسے رکھ کے گولڈ دے دیں تو گورنمنٹ پابند ہے کہ آپ کو وہ کنورٹ کر کے دے گا سونا چاندی کے ذخائر میں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھنے ہوتے ہیں تو ہم شاید، یا ہم اپنے گھریلو خرچے چلانے ہوتے ہیں تو ہر بندہ جا کے گولڈ نہیں لیتا، کیونکہ نہ ہم گولڈ کو کھا سکتے ہیں نہ گولڈ کے ذریعے خریداری کر سکتے ہیں. ہم اپنے پاس پیسہ رکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن اچھی رقم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس کو جس وقت چاہیں کنورٹ کرا سکتے ہیں اسٹیٹ بینک سے یا گورنمنٹ کے بینک سے اپنی قیمتی دھاتوں کے اندر. یہ پوائنٹ مزید میں آپ کو پڑھاؤں گا جس وقت آپ کو میں نے ٹاپک پڑھانا ہے نوٹ ایشو کرنے کا، کہ نوٹ کیسے ایشو کیے جاتے ہیں. نوٹ ایشو کرتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ملک میں جو سونا چاندی کے ذخائر ہوتے ہیں اسی کے مطابق نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ابھی کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آپ صرف اتنا سا ذہن میں رکھیں کہ اچھے سرمائے کی، اچھی منی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو جب چاہیں ہم قیمتی دھاتوں میں سونے کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے نمبر 6، بڑا مزے کا پوائنٹ ہے، ریکگنائزیبلٹی. ریکگنائز کا مطلب ہوتا ہے پہچان کرنا. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، میں آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر 6 لکھتا ہوں، ریکگنائزیبلٹی. جی اسٹوڈنٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھی رقم کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کو ہر بندہ آسانی سے پہچان سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کے سامنے ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا اور ایک 100 کا نوٹ ہو تو آپ پہچان نہ پائیں کہ 100 کا نوٹ کون سا ہے اور خالی کاغذ کا ٹکڑا کون سا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی، 3-4 سال کے بچے کو بھی، اگر اس کے سامنے اگر آپ ایک 100 کا نوٹ رکھیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ویسے رکھ دیں تو وہ فوراً پہچان لے گا کہ پیسہ کون سا ہے. تو اچھی رقم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہچان آپ رکھتی ہے. اس کا کلر، اس کی شیپ، اس کا ڈیزائن، اس کی پیپر کی کوالٹی، اس کے اوپر پرنٹڈ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری نوٹ کو پہچان میں بنانے کے لیے لائی جاتی ہیں. تو اچھی رقم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جس کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہو کہ یہ کون سا نوٹ ہے، کتنی ویلیو کا نوٹ ہے، اور یہاں تک کہ جعلی نوٹ اور اصلی نوٹ کو بھی آپ آرام سے پہچان کر سکتے ہوں. تو اچھی رقم کی یہ خصوصیت ہے کہ جعلی اور اصلی میں بھی ہم اس میں پہچان آرام سے کر سکتے ہوں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو پوائنٹ ہمارے پاس، وہ ہے ریزنیبل کوانٹٹی. پوائنٹ نمبر 7، ریزنیبل کوانٹٹی. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کوانٹٹی میں آپ کو چاہیے ہو اس کوانٹٹی میں اویلیبل ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسی آپ نے پیمنٹ کرنی ہو ویسی پیمنٹ کر سکیں. بڑی آپ کو رقم چاہیے تو بڑے نوٹ مل جائیں، چھوٹی رقم چاہیے تو چھوٹی رقم مل جائے. آپ کو 1000 روپے جو پیچھے اگزامپل دی ہے کہ 1000 کا ایک نوٹ ہو یا 100 کے 10 نوٹ ہوں، دونوں کی کوانٹٹی جیسی بھی ہے ان کی ویلیو برابر رہتی ہے، ویلیو لوز نہیں ہوتی. تو اچھی رقم وہ ہے جو آپ کو ریزنیبل کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتی ہے. بڑی ادائیگیوں کے لیے بڑے پیسے موجود ہوں، بڑی کوانٹٹی اویلیبل ہو، چھوٹی ادائیگیوں کے لیے چھوٹی کوانٹٹی اویلیبل ہو. تو مناسب کوانٹٹی اویلیبل ہونا بھی ایک اچھی رقم کی خصوصیت ہے. اچھا، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8، دیٹ از اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی سے مراد کیا ہے؟ اچھی رقم وہی ہوتی ہے جو سٹیبل ہوتی ہے، جو اپنی ویلیو کو برقرار رکھتی ہے. یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا، چھوٹا سا کوئی طوفان سیلاب آیا تو آپ کے ملک کی کرنسی کی ویلیو زیرو ہو جائے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کی کرنسی میں سٹیبلٹی بہت کم موجود ہے. ہم نے جو ایکسٹرا قرضے حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس بہت کم ہیں اس کی وجہ سے، اور ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کی جو ناپائیداری ہے یا غلط پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارا جو پیسہ ہے وہ اپنی ویلیو بہت جلدی کھو دیتا ہے. لیکن ایک اچھی رقم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اچھے سرمایہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ویلیو بڑی سٹیبل ہوتی ہے. اچھا، ہم کیسے پہچان کریں گے کہ ہمارا پیسہ سٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے
جو چیزیں آپ 100 روپے میں خرید سکتے تھے، کیا وہی چیزیں آج بھی آپ 100 روپے میں خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ 100 روپے میں ویسے ایک سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج سے 5 سال پہلے چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز آج سے 5 سال پہلے آپ 100 روپے میں درجن انڈے خرید سکتے تھے، اور آج آپ 100 روپے میں آدھا درجن انڈے خرید سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا پیسہ آدھا گر گیا ہے، یعنی جو چیز آپ 100 روپے میں پہلے لیٹس سپوز 12 پیسز خرید سکتے تھے، آج وہی 100 روپے میں صرف 6 پیسز خریدنے کے قابل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ اپنی آدھی ویلیو کھو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اگر کوئی پیسہ اپنی ویلیو لگاتار کھوتا چلا جائے گا، ضائع کرتا چلا جائے گا، تو وہ اس کی بڑی ہی ویک کنڈیشن ہوگی، بڑی بری کنڈیشن ہوگی، جو ہمارے سرمایہ کے ساتھ ہے۔ اچھا سوچیں اسٹوڈنٹس کہ ہمارے ملک میں یہ پیسہ اتنا ڈی ویلیو کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کی کرنسی اسٹیبل کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟ دیکھو اسٹوڈنٹس، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ہمارے ملک کے بیرونی قرضے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بیرونی قرضے جو ہمارے ملک کے شاید 35 بلین ڈالرز کے جو قریب ہے، 35,000 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا بم اس وقت جو ہمارے اوپر گرنے والا ہے، جو گرمیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس بار جو گرمیوں کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ شاید 12 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اوپر گرایا جانے والا جو بم ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ۔ کسی لیکچر میں انشاءاللہ فزیکل لیکچر میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے، آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اکانومی کو سمجھنے کے لیے جو سبجیکٹ آف اکنامکس کا پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے واقفیت رکھیں کہ یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے۔ سرکولر ڈیٹ سمپلی ہمارا انرجی کرائسس کی وجہ سے ہے، اور ہمارے ملک میں جو انرجی کرائسس ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، زیادہ نہیں، اسٹیبلٹی سے پوائنٹ نکلا ہے، لیکن آپ کے یہاں پر چونکہ میرا کام ہے کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنا سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ۔ اسٹوڈنٹ، جس وقت 2013 الیکشن ہوا، ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے ملک کا جو سرکولر ڈیٹ تھا، انرجی کرائسس، یہ سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو بجلی کا قرضہ تھا ہمارے اوپر وہ 413 بلین روپیز تھا، جو 2013 میں الیکٹ ہونے والی پارٹی نون لیگ تھی اس نے آتے ہی پے کیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ایک دم بالکل ختم ہو گئی۔ آپ اکثر سنتے ہیں ان کے بیانات میں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی یہ جو قرضہ تھا انرجی سیکٹر کا وہ سارا کا سارا پے کر دیا تھا، اور جس وقت ان کی حکومت ختم ہوئی 2018 میں، اس وقت دوبارہ یہ انرجی کا جو قرضہ تھا وہ 479 بلین روپیز پر چلا گیا تھا۔ یعنی شروع میں انہوں نے قرضہ ادا کیا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، لیٹر آن جاتے وقت انہوں نے پھر جو قرضہ انکریز کر دیا وہ 479 بلین روپیز کا تھا۔ اور کرنٹلی آج کی ڈیٹ کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کا جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے، انرجی کا قرضہ ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو دینا ہے، وہ اس وقت 2.3 ٹریلین روپیز ہے، ناٹ بلین، اٹس ٹریلین روپیز، یعنی کہ 23,000 بلین روپے بنتے ہیں۔ یہ شاید کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، لیکن یہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ مزید اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو اب آنے والی گرمیوں میں جو لائٹ ملنی ہے وہ شاید 12 گھنٹے بھی بمشکل مل پائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا پیسہ کتنا سٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی رقم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ویلیو کو برقرار رکھتا ہے، پوائنٹ کہیں سے نکلا کہیں پہنچ گیا، لیکن آپ کے نالج میں اضافہ میں نے کیا کہ جو کرنسی ہے وہ اگر اپنی ویلیو کو برقرار رکھتی ہے، دیٹ از سپوز ڈالر اگر آج 160 روپے کا ہے، آج سے 5 سال بعد بھی ڈالر اگر 160 کا ہی رہتا ہے یا ایون 160 سے کم ہو جاتا ہے، تو ہماری کرنسی بڑی سٹیبل ہے، بڑی پازیٹیو ہے۔ لیکن اگر ڈالر کی ویلیو کل کو مزید بڑھ جاتی ہے، 160 والا ڈالر 200 پہ پہنچ جاتا ہے، تو ہماری کرنسی جو ہے وہ بہت ہی انسٹیبل کہلائے گی۔ خیر، لاسٹ پوائنٹ، اچھی کوالٹی، جو ہم کوالٹیز آف گڈ منی میں آخری پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہے شوڈ ناٹ بی فاگ، جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے شوڈ ناٹ بی فاگڈ۔ میں آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ فاگڈ کیا ہوتا ہے۔ should not be fogged۔ فوگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈیمیج ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو رقم ہے، جو آپ کا سرمایہ ہے، وہ بہت جلدی ڈیمیج ہونے والا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہلکا سا ہاتھ لگے پھٹ جائے، ٹھیک ہے،
یا پرانا ہو جائے تو اپنی ویلیو کو کھو بیٹھے. تو یہ جو سرمایہ ہے یہ آپ کا شوڈ ناٹ بی فاگڈ، اتنی جلدی خراب ہونے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی ویلیو کو برقرار رکھنا جانتا ہو، یہ اپنی جو کوالٹی ہے اس کو برقرار رکھنا جانتا ہو. تو اچھی رقم وہی ہوتی ہے جو فاگ نہیں ہوتی، جو بہت جلدی خراب نہیں ہوتی. تو دیز آر دا کوالٹیز آف گڈ منی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی: جنرل ایکسیپٹیبلٹی، ڈیوریبلٹی، ہوموجینائٹی، ڈویزیبلٹی، کنورٹیبلٹی، ریکگنائزیبلٹی، ریزنیبل کوانٹٹی، اسٹیبلٹی اینڈ شوڈ ناٹ بی فاگڈ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں. اسٹینڈرڈائزڈ ہونی چاہیے، اپنی ویلیو کو قائم رکھنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو مین ہے وہ یہاں پر ہم نے ڈسکس کر لی. اس میں مزید اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوا تو انشاءاللہ ہم ڈسکشن گروپ میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.